اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان من، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان پرندوں کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں جہاں انسانوں کے بارے میں حقوق دیے گئے ہیں، ان کے ذمہ داریاں انسان کو دی گئی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بالکل اسی طرح قرآن حکیم میں بیسیوں جگہ پرندوں کے بارے میں بھی بڑی ہدایات دی گئی ہیں۔ بہت سے پرندوں کا ذکر بھی آیا اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پرندے خاص طور پہ جب انڈے دیتے ہیں اور اس کے بعد انڈوں کو سیتے ہیں، انکوبیشن پیریڈ ان کا شروع ہوتا ہے، اس وقت پرندے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ کچھ جذباتی طور پہ انڈوں سے ان کی لگن ہے تو وہ بڑے حساس بھی ہوتے ہیں۔ تو جب کہیں وہ انڈے دے دینا تو ان کے انڈوں کو توڑنا، ان کے انڈوں کو، ان کے گھونسلے کو توڑنا، انہیں وہاں سے بے دخل کرنا، انہیں وہاں سے ریموو کرنا، یہ ساری اخلاقی طور پہ جرم ہے۔ اسلام نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ عمل غلط ہے۔ کسی پرندے کو آپ جب وہ انکوبیشن پیریڈ میں ہو، جب وہ انڈوں پہ سی رہا ہو، اسے اس کی جگہ سے ہلانا انتہائی غلط ہے۔ تو دنیا کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی اخلاق، نہ ہی کوئی سماجی، نہ ہی کوئی اخلاقی اس کی سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ سبھی منع کرتے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کر جائیں گے تو آپ نے بیسیکلی ان پرندوں کو قتل کیا ہے، اور قتل یقیناً ایک بڑا جرم ہے، وہ پرندے کا ہو یا انسان کا ہو، یہ ایک جیسی بات ہے۔ تو اسلام میں ایک واقعہ بھی ہے۔ مصر میں اسلامی فوجیں گئی ہوئی تھی، میرا خیال ہے عمرو بن العاص ان کے کمانڈر تھے۔ تو ایک جگہ وہ رکے ہوئے تھے کچھ دن، پھر جب وہاں سے فوجیں موو کرنے لگیں تو انہوں نے کہا کہ خیموں اکھاڑو اور آگے چلیں۔ جب لوگ خیمے اکھاڑ رہے تھے تو عمر بن العاص کا جو خیمہ تھا وہاں پہنچے تو دیکھا کسی کبوتر یا چڑیا نے وہاں انڈے دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کے کمانڈر اپنے کو بتایا کہ حضرت یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر اس نے انڈے دیے ہوئے ہیں تو جب تک ان انڈوں سے بچے نہیں نکلتے اور وہ پرواز کے قابل نہیں ہوتے، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ فوجوں کو آگے موو کرنا تھا، وہ موو کر گئے، وہ جھونپڑی اسی طرح رہی، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ایک دو بندے وہاں چھوڑے گئے کہ وہ اطمینان سے پرندے جو ہے نا بچے دیں، بچیوں کو سیئیں اور اس کے بعد اسے پرواز کے قابل کریں۔ یہ اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے۔ تو یہ تو پرانی بات ہے نا۔ حال ہی میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور ہوا۔ آج مجھے وہی واقعہ پڑھ کے وہ ساری تاریخ یاد آئی۔ تامل ناڈو ایک صوبہ ہے، چند دن پہلے میں نے ایک دو واقعات اس کے اور بھی آپ کو سنائے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پاتھاکوزی۔ پاتھاکوزی میں کل 120 گھر ہیں۔ چھوٹا سا یہاں سے وہاں تک گاؤں، اندازہ لگا لیں کتنا ہے۔ اس گاؤں میں اسٹریٹ لائٹ بھی ہے، 35 اسٹریٹ لائٹس ہیں۔ ایک مین سوئچ ہے، جس مین سوئچ سے اسے شام کو آن کر دیا جاتا ہے تو پورا گاؤں منور ہو جاتا ہے روشنی سے۔ اس گاؤں میں ایک دن ایک بندے نے آ کے اطلاع دی کہ جو مین سوئچ ہے اس کے بالکل اوپر کسی رابن نیل آپ نے سنا ہوگا، نیلے رنگ کا، تو ایک چھوٹی چڑیا ہوتی ہے نیلے رنگ کی، کچھ اور رنگ میں مکس ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت سی چڑیا ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک رابن نام کی جو چڑیا ہے اس نے بالکل سوئچ کے اوپر انڈے دے دیے ہیں۔ اگر اس سوئچ کو تھوڑا سا بھی چھیڑا گیا نا تو یقیناً انڈے بھی چھڑ جائیں گے، اور انڈے چھڑ گئے وہ ٹوٹ جائیں گے، اور رابن بیچارہ وہ جو اس وقت انہیں سینے کے لیے آ کے بیٹھے گا، وہ اس کا تو یہ سیشن ہی ختم ہو جائے گا۔ مخصوص پرندے مخصوص موسموں میں انڈے دیتے ہیں اور اسی وقت سیتے ہیں، چنانچہ وہ اس کا سیزن تھا خاص انکوبیشن پیریڈ کا، چنانچہ اسے اس وقت
ختم کرنے کا مطلب تھا کہ ان کے اس سال بچا کوئی نہیں ہوگا، جو ظلم تھا۔ گاؤں والوں نے فوری طور پر میٹنگ بلائی کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو وہاں انڈے ہیں تو انڈے خراب ہو جائیں گے۔ اس میٹنگ میں یونانیمسلی سارے گاؤں نے فیصلہ کیا کہ کوئی لائٹ نہیں جلائی جائے گی۔ میں نے بتایا نا کہ 120 گھر تھے، کچھ 35 لائٹیں تھیں پورے گاؤں میں، وہ 35 کی 35 لائٹیں اس جانور کو بچانے، اس جانور کے بچوں کو، جو آنے والے بچے تھے انہیں بچانے کے لیے 45 دن تک بند رہی۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا رہا، لیکن انہوں نے انسانیت میں اپنا نام روشن کر دیا۔ 45 دن کے اندھیرے نے وہ جو گاؤں تھا اسے پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ تو یہ چھوٹی سی کہانی تھی آج تامل ناڈو والوں کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی جانور آپ کے ارد گرد ہو اسے فیسیلیٹیٹ کریں، وہ انڈے دینا چاہے انڈا دیں۔ آپ اپنے درختوں پہ چھوٹے چھوٹے گھونسلے بنا سکتے ہیں، انہیں لگا دیں۔ آپ کے پاس جو درخت ہے نا ان میں ایسی جگہ بنا دیں کہ آسانی سے وہاں، میرے پاس ایسے ہیں جو کنجیشن ہے، ایک چھوٹی چڑیا ہے کالے رنگ کی، بالکل اتنی سی ہوتی ہے، میرا خیال ہے 3 انچ سے زیادہ لمبی نہیں ہوگی وہ چھوٹی چڑیا، اس کا گھونسلہ بھی بالکل اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا بالکل، وہ اس گھونسلے میں نا وہ دیتی ہے، اور وہ چھپا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں ایسے پھل دیکھتے ہوئے تو مجھے نظر آ جاتا ہے تو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ اس کے پاس نہ جاؤں، اسے نہ چھیڑوں، کیونکہ اگر میں اسے چھیڑ دوں گا تو یقیناً تو وہ چھوٹی چڑیا نے بڑا چھپ کے بنایا ہوتا ہے۔ اور پرندے عام طور پہ جو گھونسلہ بناتے ہیں نا وہ اسے کوشش کرتے ہیں کہ وہ پتوں یا کسی چیز میں چھپ جائیں، تو اس چھپے گھونسلے کو میں نے کوشش کی کہ میں نہ چھیڑوں۔ تو میں نے درخت بھی خاصے لگائے ہیں، اور ان درختوں پہ اگر پرندے آئیں تو میں خوش ہوتا ہوں۔ شام کو پرندوں کی ڈاریں آتی ہیں، میں بعض اوقات باہر لان میں بیٹھا ہوتا ہوں تو 200 400 پرندے جرمٹ کی شکل میں آتے ہیں، چیختے چلاتے ہوئے آ کے تو لان میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ایک دم اڑتے ہیں، پھر میرے منڈیروں پہ جا بیٹھتے ہیں۔ تو میں خوش ہوتا ہوں کہ پرندے آتے ہیں، تو پرندے باعث رحمت ہے، آپ کے پاس آئیں، کچھ کھائیں پئیں انہیں، تو وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ تو دوستوں کو یہی التماس ہے کہ پرندوں کے لیے اپنے گھروں میں فیسیلیٹیشن کا کام کیا کریں، وہ ان کے لیے کوئی دانہ بھی ڈالیں۔ آگے گرمی آ رہی ہے، گرمی میں تھوڑا سا پانی بھی ضرور ڈالا کریں، پرندے پانی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔